بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آج ہم اس سبق میں حروف اقلاب یا ابدال کریں گے۔ یہ اقلاب جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں عربی قواعد کی روح سے اس کا روٹ دیکھیں تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا۔ انقلاب بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ آتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس لفظ کی تکمیل جو ہے وہ نون ساکن یا تنوین پر ہو رہی ہے اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ با سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اقلاب کرتے ہیں۔ اقلاب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں آپ کو آلریڈی لکھا ہوا ملے گا کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سوال ذہن میں آتا ہو کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جناب ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہاں آپ نے اس کی حیت کو بدل دینا ہے۔ یہ اگر ہم عربی قرآن کے قاعدے کی روح سے نہ پڑھیں تو پتہ کیا پہلا لفظ پڑھا جائے گا؟ جو پہلا جوڑا ہے نون ساکن کی مثال میں یہ کیا پڑھا جائے گا؟ من من با بی ہم۔ آپ نے چونکہ آوازوں کا اور جوڑوں کا ماشاءاللہ جوڑ توڑ سیکھ لی بھی ہے تو کیا بنے گا؟ من با دی ہم۔ اب چونکہ آپ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اقلاب کیا ہوتا ہے، تو اقلاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چھوٹا سا میم جب لکھ دیں تو پھر آپ نے نون کی آواز کو بیچ میں سے مائنس کر دینا ہے۔ تو یہ ہم پڑھیں گے مم۔ یہ من جو ہے کیا بن جائے گا؟ میم۔ یہ آپ نے سادہ اصول یاد رکھنا ہے۔ اساتذہ کرام اس کو بڑی تفصیل سے پڑھاتے ہیں اور ان کو بہت ٹائم لگتا ہے بچوں کو بتانے میں۔ آپ لوگ چونکہ بڑے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، تو یہ سادہ سا فارمولا ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ یہ آپ نے خود نہیں کرنا۔ یہ آلریڈی قرآن پاک میں مختلف آیات میں جہاں نون آئے گا اس کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا، اس کے بعد با ہوگا، تو آپ نے صرف پڑھتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے اور کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے اس کی۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ من بعدہم۔ اگلا کمن باء۔ یہ چونکہ بڑی مت تھی تو اس لیے آپ نے بالکل صحیح پڑھا۔ اگلا یؤمن باللہ۔ یہ باؤ معروف کی آدھی آواز نہیں تھی بلکہ پوری آواز تھی۔ یو، تو اس کو پوری آواز کے ساتھ پڑھیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جلدی اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، کتنی آسانی سے آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی میں نے پوچھا تو آپ نے فوراً دیکھ لیا کہ اس کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے۔ آپ دوبارہ بولیے۔ یؤمن باللہ۔ شاباش، بالکل یہ ٹھیک ہوا۔ تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جہاں نون کے اوپر قرآن میں میم لکھا ہوا ہوگا، نون کے بعد نون کے اوپر جہاں میم لکھا ہوگا وہاں آپ نے نون کی ادائیگی نہیں کرنی بلکہ میم کی ادائیگی کرنی ہے۔ انتہائی آسان نسخہ ہے۔ چلیے اب ہم یہی چیز جو ہے وہ تنوین میں کریں گے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زیروں دو زبر یا دو پیش کو۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ سمیع بصیر۔ اچھا، اب اگر وہ شد وہ ہوتی کیا کہتے ہیں آیت ہوتی تو پھر آپ نے حافظ صاحب یہ بالکل صحیح پڑھا، لیکن یہاں چونکہ آیت کا نشان نہیں ہے تو جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو سین سا آدھی آواز ہے الف معروف کی، اور می یا معروف کی پوری آواز ہے، چونکہ میم کے نیچے ترچھی زیر ہے، ساتھ یا ہے، اور آئین کے اوپر تنوین ہے۔ تو تنوین وہی
آپ نے فارمولا جہاں نون آئے گا وہاں آپ نے اس کے اوپر اس کے فوراً بعد اگر بے آ رہا ہو تو آپ نے اس کو نون کی آواز کو ختم کر کے تو آگے بے کے ساتھ مل جانا ہے. لیکن تنوین میں یہ بات صرف نون کے لیے نہیں ہے. تنوین میں یاد رکھیں کہ یہ شرط صرف نون کے لیے نہیں ہے جبکہ نون میں صرف نون کے لیے ہے. تنوین کسی بھی حرف پہ ہو سکتی ہے. جیسے یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے حرف میں عین کے بعد عین کے اوپر تنوین ہے اور اگلے میں میم کے بعد ہے اور اس سے اگلے میں دال کے اوپر ہے. تو ہم اس کو پہلے کو کیا پڑھیں گے؟ سمیع سمیع بصیر. اگلا صم بکم. اگلا ابدم بما. اب مجھ سے سنیے تو مجھے آپ نے بتانا فرق کیا تھا. ابدم بما کیا فرق تھا کہ بیما جو ہے اس کی آواز بیما کی بجائے بیما ہو گئی، یعنی ناک میں نون کا غنہ کر دیا آپ نے. تو یہ اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ نون کے اوپر قرآن میں جہاں بھی میم آئے گا اس کے بعد بے والا لفظ شروع ہوتا، اس کے بعد ڈیفینیٹ ہوگا ہی شروع بے والا حرف. تو وہاں آپ نے نون کی آواز ختم کر کے جو ہے وہ میم کی آواز کرنی ہے. لیکن تنوین میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف نون نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، لیکن اگلا حرف جو ہے وہ بے ہونا ضروری ہے. یعنی با ہو، بی ہو، بو ہو. یہ تینوں مثالیں ہیں. پہلی بصیرن ہے، اگلی یعنی وہ الف معروف کی آدھی آواز ہے، اس سے اگلی واو معروف کی آدھی آواز ہے، اس کے نیچے یا معروف کی آدھی آواز ہے. یہ بات آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد آنے والے حروف کی ادائیگی کا طریقہ. یہ ہم نے طریقہ تو پڑھ لیا تھا اور میں نے ساتھ ساتھ آپ کو جوڑ توڑ بھی کرا دیا تھا. یہاں آپ نے عملاً یہ کام کرنا ہے. یہاں آپ نے عملاً یہ کام کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں ان آجریہ، چونکہ یہ سارے لفظ بولنے میں آئیں گے تو اس لیے توڑ میں یہ ہم نے حروف اظہار جو تھے حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، ان کی نون ساکن اور تنوین کے ساتھ جو پڑھا تھا، اب اس صفحے پر ان کی مشق ہے تو اس میں ہم صرف ایک کر لیتے ہیں. ان نون چونکہ الگ سے نہیں بولا جاتا تو یہ الف زیر کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنے گا. اور اگلا کس کا بنے گا؟ اگلا جوڑا آج، اگلا اگلا یا. شاباش. صرف ایک اور پریکٹس کر لیجئے. اگلا ین او نا. شاباش. یہ مشق تھی صرف، اور کچھ نہیں تھا. اقلاب جو ہے وہ آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا. اسی طرح اگلے صفحے پر اقلاب کی مشق دی ہوئی ہے جو آپ نے کرنی ہے. پیچھے جو ہم نے حروف پڑھے ہیں ان میں ان کو اب ہم توڑ اور جوڑ کی شکل میں دیکھیں گے. تو آپ ایک پہلا من بعدہم، اس کو اگر آپ دیکھیں تو سامنے اس کے جو توڑ لکھا ہوا ہے میم کے نیچے زیر ہے اور اگلا لفظ حرف جو ہے وہ نون نہیں لکھا، میم لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلا حرف بے آنے کی وجہ سے یہ نون تبدیل ہو گیا ہے میم میں. اقلاب بدل جانا، حقیقت سے پھر جانا. حقیقت تو نون تھی لیکن اس کو کیا بنا دیا؟ میم بنا دیا. اور پھر اس کے بعد عین جو ہے اس پہ جزم ہے، ہے کے نیچے زیر ہے اور میم جزم والا ہے. تو اب اس کے جوڑے کیا بن رہے ہیں؟ مم بعدی ہم. شاباش. اسی طرح یہ جو تنوین میں ایک انہوں نے دیا ہوا ہے سمیع بصیر یا سمیع بصیر، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح سے، بلکہ اس کی پریکٹس میں آپ ذرا بتائیے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ می پوری آواز بن گئی ہے نا یہ. جی جی. پھر
بصیرن رن. تو اب جوڑا کس کس سے مل کے بنے گا؟ یعنی جوڑ میں کیا کیا چیز آئے گی؟ ابھی تو آپ نے صرف توڑ کیا تھا نا. سا ہاں می ہاں. سا می پوری آواز ہو جائے گی نا. جی میم کے نیچے زیر ہے اور ساتھ چھوٹی یہ ہے تو یہ یائے معروف کی پوری آواز ہو جائے گی. اس کے بعد ام آگے با سوئی. سوئی یہ سوئی جو ہے یہ کیا ہے؟ یا شاباش، یائے معروف کی پوری پوری آواز ہے. اور آگے رن رن. شاباش. یہ ہمارا اقلاب کا سبق بھی مکمل ہوا. اس میں یہ بتائیے کہ کوئی سوال ہو تو وہ ہم کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے، اسے کہتے ہیں حروف ادغام. جی اس کے اوپر کوئی سوال؟ سمیعن جو ہے عین کی آواز کے بعد میم کی آواز نکالیں گے بعد میں. عین کی آواز میم میں بدل جائے گی. آپ اگر وہ دیکھو نا کہ جیسے نون ساکن میں کیا ہے، جیسے نون ساکن میں کیا تھا، سمیعن دو زبروں جو یا دو زیریں دو پیشیں ہوں تو وہ بیسیکلی نون کی قائم مقام ہوتی ہیں. تو سمیعن نہیں کہا، اس کو کیا بنا دیا؟ سمیعن کو سمیعن. اسی طرح نیچے سمم جو ہونا تھا، سمن ہونا تھا، سمن ہونا تھا، وہ کیا ہوگا؟ سمم. اسی طرح نیچے آبادن ہونا تھا لیکن آبادم آبادم بیما. اچھا جی، اب ہم اگلا سبق جو حروف ادغام ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. ادغام ہوتا ہے جی ملا دینا. ادغام کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا، یعنی ایک حرف ساکن اور دوسرے حرف متحرک میں اس طرح سے ملانا کہ دونوں مل کر ایک حرف مشدد بن جائیں. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ادغام تام ہے، تام یعنی مکمل، اتنا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی ہستی ہی مٹ جاتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ادغام ناقص. یہ جو ہیں اس کی ہستی بالکل تو نہیں مٹتی لیکن اس کی اپنی اصل آواز قائم نہیں رہتی. پتہ چلتا ہے کہ وہ آواز ہے لیکن کلیئرٹی کے ساتھ وہ پوری آواز نہیں رہتی. ادغام کے معنی میں نے کیا بتائے؟ ایک چیز کو دوسرے میں داخل کرنا، دوسری میں داخل کرنا، اور اس طرح سے داخل کرنا کہ اس کی اپنی آواز جو ہے، اس کا اپنا وجود جو ہے یا تو جزوی طور پہ ختم ہو جائے یا مکمل طور پہ ختم ہو جائے. اچھا، اب یہ حروف ادغام بھی جس طرح ہم نے قطب جد پڑھے تھے، اسی طرح سے قلقلہ کے حروف پڑھے تھے نا، تو اسی طرح سے حروف ادغام بھی ہوتے ہیں. ان کو یہ کون سی ہوتے ہیں؟ یا، را، میم، نون، واو، نون، 6 ہیں. اب ہم جیسے حروف قلقلہ کو ہم نے اکٹھا کیا تھا، غلط ہو گیا. یارا میم لاؤ مود میں نام کی جگہ میں دو دفعہ میم دے دیا. حروف ادغام جو ہیں یہ 6 ہیں. جس طرح ہم نے اس میں عربی میں حروف قلقلہ پڑھے تھے تو قطب جد ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا تو وہ یاد رکھنے میں آسانی ہو گئی تھی. اسی طرح سے یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں. ان کو اگر ہم اکٹھا ملا دیں تو یہ ایک لفظ بنتا ہے یرملون. یرملون سے یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے حروف آپ کو یاد رکھنے انتہائی آسان ہو جائیں گے. اب آتے ہیں، میں نے آپ کو ادغام کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ دو. کون کون سی؟ ادغام ناقص. ناقص. تام وہ ہوتا ہے جو مکمل ایک حرف دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنا وجود اس کا ختم ہو جاتا ہے. اور ناقص وہ ہے کہ جس میں اس کا اپنا وجود کچھ نہ کچھ قائم رہتا ہے. تو اس لیے اب اس میں حروف کی تقسیم بھی ہو جاتی. ادغام جو ہے نا وہ 2 حروف میں ہوتا ہے.
لام اور را، تو لام اور را کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لر. ٹھیک ہے، یرملون میں سے 2 لفظ نکل گئے تو باقی چاروں حرف جو ہیں وہ ادغام ناقص میں آئیں گے تو وہ یمون ہوں گے. جب ہم نے یمون لکھا تو اس میں لام اور را جو تھا وہ نکال دیا. حروف ادغام 6 ہیں، حروف ادغام 6 ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یرملون. یرملون. یرملون میں سے لار جو ہے یعنی لام اور را، یہ ادغام تام میں ہوتا ہے، ان میں ہوتا ہے، اور ادغام ناقص باقی کے 4 میں ہوتا ہے، ان کو یمون کہتے ہیں. اب ہم لر یعنی ادغام تام کی مثال دیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر ان سے پہلے لام یا را آ جائے. اب پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ من لا دن ہو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اپنی زبان میں تو پڑھ لیا، لیکن جب ہم نے قرآن میں پڑھنا ہے تو پھر ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ قواعد کی روح سے یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میم کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن من بنتا ہے نا، تو جب ہم الگ الگ لکھیں گے تو پھر میم اور نون لکھا جائے گا. اب شد ہے اگلے حرف پہ، تو شد کا کمال کیا ہوتا ہے کہ اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں تو وہ کام بھی 3 کرتی ہے. 3 کرتی ہے. تو یہ پچھلے والے حرف سے ملتی ہے. تو یہاں چونکہ ادغام ہو گیا ہے نون کا لام کے اندر، نون کو لام میں داخل کر دیا ہے، تو اس لیے جب ہم اسے پڑھیں گے تو یہ پڑھنے میں آئے گا ملا دن ہو. دن ہو. نون بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اور نیچے اب آپ خود کرو نیچے والا، من ربہم. مر ربہم. اس میں کیا ہوا کہ نون کی آواز تک نہیں آئی، یعنی مکمل داخل ہو گیا. پہلے میں لام اور دوسرے میں رے. را جو ہے آپ نے دیکھا نا لر، یعنی جہاں یہ 2 آئیں گے وہاں مکمل ہوگا. نون ساکن کے بعد جب لام آئے گا یا رے آئے گا تو ہمیشہ وہاں پر ادغام مکمل ہوگا، یعنی نون کی آواز یوں سمجھیں باقی نہیں رہے گی. اس سے نیچے علم. علم. اب یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نون کے بعد لام آیا ہے نا، جی. تو اس لیے نون کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا، اور علم آواز میں کہیں بھی نون موجود نہیں ہے. اس سے اگلا ولکن لا. وَلَكِنْ. تو یہاں بھی نون کا وجود بالکل ختم ہو گیا. اب ہم جو ادغام کامل ہے اسی میں ہم تنوین کو دیکھیں گے. یہاں بھی اگر ہم اس کو قاعدے سے ہٹ کے پڑھیں یا وہ شخص پڑھے جس نے ادغام نہیں سیکھا تو وہ خیرون پڑھے گا. اس کو لکھنے میں یہ خیرون آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں خیر لکم. خیر لکم. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. اگلا رب رحیم. اگلا ثمرۃ رزقا. اگلا غفور الرحیم. غفور ختم ہو جائے گا، اور الرحیم. اس کے پیچھے وہی چیز کہ جہاں پر نون ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد لام یا را میں سے کچھ آ رہا ہو تو وہ اپنا وجود نون یا را جو ہے را وہ اپنا وجود نہیں رکھیں گے. نہیں، لام اور را تنوین سے پہلے آ جائیں گے تو اس سے جو پچھلے حرف کا نون بولا جانا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی سوال تو نہیں؟ اب ہم آتے ہیں ادغام ناقص کی طرف. ناقص میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی پراپر نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہ کچھ وجود رہ جاتا ہے. وہ کس میں آتا ہے؟ یمون میں. یاد رکھیے
نون کے بعد اگر یمون میں سے کوئی آ جائے، یمون کیا کیا ہیں؟ یا میم واو نون. نون کے فوراً بعد اگر ان کوئی ایسا لفظ آئے جو یمون سے شروع ہو تو وہاں نون کا وجود ناقص ادا کرنا ہے، پورا نہیں کرنا. تو پہلا لفظ کیا ہے؟ من یقول. مئی. اب آپ دیکھیں کہ مئی جب ہم کہتے ہیں تو کہیں ہلکا سا نون کا وجود آتا ہے. آتا ہے. من یقو نہیں رہے گا من اور یقول. مئی بھی نہیں رہے گا بلکہ مئی. مئی یقول، کیونکہ قاف چھوٹی پیش اور واو ملائیں تو یہ واو معروف کی پوری آواز بن جاتی ہے. مئی یقول. یقولو. من یقولو. من یقول. نیچے من مال. اگلا من وجد. من نہیں، مم من میو مم. میو اچھا نہیں، یہ زیر کے ساتھ نہیں بولنا. یہ مم دوبارہ دیکھیے. وجیدہ. مم بالکل صحیح کہا تھا آپ نے. مم وجیدہ. مم وجیدہ. وجی اگر کہیں گے تو وہ جی شد کی آواز آ کے غلط ہو جائے گا. اس کو بالکل جی مم وجیدہ. مم وجیدہ. من وجد. سوری، اس کو پھر ذرا غلطی درست کر لیں. مم وجیدہ. من وجد. مم وجیدہ. من وجد اور نیچے والا من نکیر. اب یہ تھا جی یرملون جب نون ساکن کے ساتھ آئیں. سوری یمون، یہ تھا یمون جب یمون کے ساتھ آئیں. نون جب یمون کے ساتھ آئے تو اقدام ناقص کیسے کرنا ہے، یہ قرآن ہی میں سے 4 مثالیں تھیں. اب ہم یمون کو دیکھتے ہیں جہاں پر تنوین ہوگی تو اس کو ادا کریں گے کیسے ہم؟ برق یجعلون. بر یجعلون. اب جب آپ نے کوئی کیا تو وہ جو برکن تھا، اگر ہم یجعلون جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں تو ویسے یہ لفظ کیا پڑھا جاتا ہے؟ برکن. ویسے یہ لفظ کیا پڑھا جاتا ہے؟ برکن. اور جیسے ہی ساتھ اگلا حرف وہ آئے گا یرملون میں سے، یمون میں سے، تو یا کے اوپر شد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نون جو ہے پھر برکن جو تھا وہ برکن کی بجائے برکن ہو جائے گا. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ برق یجعلون. ٹھیک ہے، نیچے کثیرا من. شاباش رعد وبرق. شاباش بالکل ٹھیک تھا. رسولا نبیا. ہمارا ادغام کا سبق مکمل ہوا. اس کی دوبارہ تھوڑا سا خلاصہ ہم کر لیتے ہیں. ادغام کے جو حروف ہیں جہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے ان کو یرملون کہتے ہیں. اب یہ 2 طرح سے ہوتا ہے. ادغام تام جو ہے وہ مکمل ادغام کو کہتے ہیں، وہ صرف 2 حروف میں ہوگا، لام میں اور را میں. وہ لر کہیں گے. اور یعنی جہاں پر نون ساکن اور تنوین اپنا وجود بالکل ختم کر دیتے ہیں. اور ادغام ناقص جو ہیں وہ 4 حروف پر ہوگا، یمون، یا میم، واو، نون. وہاں پر آپ نے ان کا وجود بالکل ختم نہیں ہوتا، ان کی آواز کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے. اب آپ اس سے آگے دیکھیں تو ادغام کی مشق کی گئی ہے. تو یہ جیسے ملا دن ہو، یہ سارے کے سارے حروف جو ہیں یہ لکھنے میں آئیں گے کیونکہ سب کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہے یا علامت ہے. جب ان کے آپ جوڑے بنائیں گے تو ایک مثال جو دی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم پیچھے حروف کو دیکھیں تو میم کے نیچے زیر اور پھر نون جزم والا ہے، پھر لام کے اوپر شد کی وجہ سے ہے، اگلا لام اس کے اوپر جو وہاں دی ہوئی آدھی آواز ہے وہ ہے، دن ہو ہے. مگر جب آپ اس کو
جوڑوں میں لکھیں گے تو نون کا وجود ادغام کامل کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، یعنی ادغام تام یا کامل ایک ہی معنی ہے، مکمل، تو مل لا دن ہو، تو یہاں پر نون جو ہے وہ جوڑ میں آپ نے دیکھا کہ بالکل ہی نہیں آیا۔ آگے ہم تنوین کی اگر مثال دیکھتے ہیں جو لکھی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، باقی آپ نے خود بنانی ہے اور لکھ کے مجھے بھیجنی ہے تاکہ میں اس میں دیکھ لوں کہ آپ کو لکھنے میں سمجھنے میں کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ خی رن ل کو م، خیر لکم، خیر لکم، تو یہ توڑ میں سارے کے سارے حروف لکھے گئے ہیں کیونکہ سب میں کوئی نہ کوئی حرکت یا علامت موجود تھی۔ اب جب ہم اس کے جوڑ بنائیں گے تو خی پہلا جوڑا بنے گا، دوسرا جو ہے وہ رل بنے گا، نون بیچ میں سے ڈراپ ہو جائے گا، لا کم۔ اور اب ہم اگر ناقص کی مشق دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ نون ساکن اور تنوین غنہ میں بدل جاتا ہے، یعنی وہ مکمل نون نہیں رہتا، خواہ وہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا میم باؤ نون یہ چار حروف ہیں جنہیں یمون کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ تو میاں کولو کے جب ہم توڑ کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام لفظ لکھنے میں آئیں گے کیونکہ ان پہ کوئی نہ کوئی حرکت یا علامت موجود ہے۔ لیکن جب آپ جوڑ کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں، اب ہم ادغام ناقص کی اسی طرح سے مشق کریں گے توڑ جوڑ کی، تو وہ بھی آپ یہ نیچے دیکھیں۔ تو پہلی جو ہے میں یقولو، میں یقولو جب آپ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ میم نون یا قو اور لو یہ سارے کے سارے حروف لکھنے میں آ رہے ہیں کیونکہ ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت یا علامت موجود ہے۔ قرآن میں 9 حرکات ہیں، علامات 4 ہیں، تو وہ 4 علامات جو ہیں وہ شد، مد، بڑی مد اور جزم ان کو کہتے ہیں۔ اب جب آپ اس کے جوڑ کریں گے تو من یا قولو یہ 4 بنیں گے۔ اسی طرح تنوین میں آپ دیکھیں تو برقویں یج الونا، یہ یج جو ہے اس کو بھی ہم نے زور دے کے پڑھنا ہے، یج کیوں پڑھنا ہے زور دے کے؟ قلقلہ، حروف قلقلہ میں سے آتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جی 2 بڑی اہم چیزیں جو حروف ادغام، جو ناقص اور کامل ہم نے دونوں پڑھے، ناقص اور تام دونوں پڑھے، اور پھر ہم نے حروف القاب، حروف اظہار، یہ ہمارا جو ہے اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے بعد اگلی چیز پر آتے ہیں جنہیں حروف اخفا کہتے ہیں۔ حروف اخفا جو ہے وہ نرم غنہ بھی ہوتا ہے، یہ 15 حروف میں کیا جاتا ہے۔ جہاں یہ 15 حروف آئیں وہاں آپ نے ان سے ایک ہلکا سا نرم غنہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 15 حروف جو ابھی میں آپ سے خود بھی ادائیگی کروں گا اور سامنے آپ کے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں اور یہ آپ نے بار بار پڑھے ہوئے بھی ہیں، تو ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو ساکن نون یا تنوین کو آپ نے ناک میں بولنا ہے۔ ابھی یہ چیز جو ہم کر رہے تھے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سنگ، جنگ، منگ، رنگ، تنگ، تو اس میں نون جو ہے نا وہ کلیرٹی کے ساتھ نہیں بولا جا رہا بلکہ اس کو ناک میں چھپا کے بولا جا رہا ہے، لیکن آواز کو تھوڑا طویل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں حروف اخفا، جس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ تو آج ہمارے اسباق جو ہیں وہ مکمل ہو گئے کہ جس میں ہم نے جو ہے وہ حروف ادغام جو ہیں ان کو
بڑے مکمل طور پر دیکھا اور سمجھا ہے، پھر ان کے جوڑ توڑ بھی کیے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ یہ حروف اخفاء جو ہیں ان کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان میں سے انتخاب کر کے تو اس کی پریکٹس کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں جس عظیم دین میں پیدا فرما کے قرآن جیسی عظیم کتاب سے سرفراز فرمایا ہے، اس کو درست پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پھر اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔